سارا دن وضو میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, سارا دن کیا کرنا ہے؟ وضو میں رہنا ہے. وضو مومن کا ایک ہتھیار ہے. جو انسان وضو میں رہتا ہے نا, شیطانی وسوسوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ عبادت کے لیے اینی ٹائم تیار رہتا ہے. اب دیکھو, ایک دکاندار جب تک دکان کھولے گا نہیں تب تک وہ کیسے ڈیلنگ کرے گا؟ گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ تو بات کی بات ہے نا. دکان تو کھولو, خود کو تیار تو رکھو. ہاں, جب کوئی موقع ملے گا ڈیلنگ کا تو پھر ڈیلنگ بھی کر لینا. اور آپ نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہوگی کہ بہت ساری عبادتیں ہم وضو نہ ہونے کی وجہ سے اسکپ کر دیتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب بیچ میں وضو آتا ہے تو وہ وضو کو لے کے سست پڑ جاتے ہیں. ان کا وضو نہیں ہوتا. لیکن جن کے وضو ہوتے ہیں ان کو اگر کہا جائے نا کہ چلو یار نماز پڑھ لیں تو وہ آپ کے ساتھ ریڈی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اوور تھنکنگ جڑ جاتی ہے اگر آپ وضو میں نہیں ہوتے کہ یار کیسے کروں گا, اب جاؤں گا پہلے واش روم اٹینڈ کروں گا, پھر جو جا کے اب منہ ہاتھ دھوؤں گا, پھر پتہ نہیں کون اتنی اسٹرگل کرے گا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم تو بہت سست لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا ٹاسک وضو میں رہنا ہے سارا دن جب تک رمضان اینڈ نہ ہو جائے. اور ہو سکتا ہے آپ کو اس چیز کی عادت بھی ڈل جائے, کیونکہ میں جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ ہر عبادت شروع میں مشقت ہوتی ہے, یعنی اس میں مشکل دور ہوتا ہے اس میں ہم نے اسٹرگلز کرنی ہوتی ہیں. اس عبادت کو سیکھنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, کبھی کبھار اسکپ ہو جاتی ہے, پھر سے اٹھنا ہوتا ہے, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھ جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارا اسٹرگل کا دور ہوتا ہے. ہر عبادت کو لے کر آپ پہلے اسٹرگل کے دور سے گزریں گے اور اس کے بعد عادت پڑ جاتی ہے اس عبادت کی. جیسے ہم پہلے موبائل یوز کرتے تھے, جب نیا نیا آیا تو مزوں کے لیے یوز کرتے تھے, لذتوں کے لیے یوز کرتے تھے. لیکن اب ہم موبائل مزے کے لیے نہیں یوز کر رہے, اب ہم موبائل عادتاً یوز کر رہے ہیں. عادت پڑ جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کب اٹھا لیتے ہیں, کب رکھ لیتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, عادت بن جاتی ہے. اسی طرح جب آپ ایک چیز پر محنت کریں گے نا, کچھ دن, ایک ہفتہ, 10 دن, 20 دن, 40 دن, تو وہ عبادت آپ کی عادت بن جاتی ہے. پھر وہ عبادت آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے, آپ کو اکیلا نہیں ہونے دیتی. رائٹ؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو میں رہنا ہے. اور یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی سنت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات وضو میں رہا کرتے تھے. اور جو انسان آج کے دور میں بھی وضو میں رہے گا اس انسان کی روحانیت ڈیولپ ہوتی رہے گی, اس انسان کا دل عبادات کی طرف اٹریکٹ ہوتا رہے گا. تو وضو میں تو ہر مرد ہر عورت 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وضو میں رہنے والے شخص پر شیطانی قوتیں اور شہوتیں اور ہوس کم افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وہ والے باڈی پارٹس جو وضو میں دھلتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے. تو ان کے چمکنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے. اس کے وضو والے پارٹس جو ہیں وہ چمک رہے ہیں. الحمدللہ. تو کتنی بڑی بات ہے, ہمیں اپنی پہچان ڈیولپ کرنے کا موقع مل رہا ہے نا, تو وضو میں رہنا ہے. اوکے, آپ ایک دفعہ وضو میں رہ کر دیکھیں, آپ کی ساری عبادتوں کا دل کرے گا. قرآن پڑھنے کا بھی دل کرے گا, نماز پڑھنے کا بھی دل کرے گا. اور جب وضو ٹوٹ جائے, اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو, جیسے ہی کام سے فرصت ہو جائے فوراً سے وضو کر لیں. اوکے, اگر آپ اتنے ویک ہیں کہ اللہ کے لیے 2-4 قدم نہیں اٹھا پا رہے تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ اتنی بڑی آخرت میں اللہ رب العزت کا سامنا آپ کیسے کریں گے؟ میدان حشر میں, جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 1.25 نیزے پہ سورج ہوگا اور سارے لوگ اپنے اعمال کے باعث اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. اتنی ہیبت ہوگی ان کے دلوں پر, اتنی ہیبت ہوگی اور اتنی اکتاہٹ ہوگی, تنگ ہو جائے گا بندہ. وہ ہوتا ہے نا, بندہ اکتا جاتا ہے ایک ماحول میں, اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا, سٹریس ہو جاتا ہے, وہ کرتا ہے کہ بس کیسے اس چیز سے نکل جاؤں. تو قیامت کا وہ دن اتنا ہولناک دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور اس میں لوگوں کی جو فیلنگز ہوں گی وہ ہوں گی کہ اتنے اکتاہٹ اور اتنی بھوکلاہٹ ہوگی کہ کچھ لوگ تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یا جہنم میں بھیج دے یا جنت میں بھیج دے, مگر اس والی سچویشن سے آزاد کر دے. اور اسی دن میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مطمئن ہوں گے, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت آواز دے کر بلائے گا اپنے پاس اور کہے گا کہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ. وہ نوجوان ہوگا, اس میں ایک اچھا خاصا جو اپنی رعایت پر اچھی حکومت جس نے کی ہوگی وہ حکمران بھی ہوگا, 2 لوگوں نے آپس میں جو اللہ کے لیے محبت اختیار کی ہوگی وہ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ جو تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے چھپ چھپ کے روتا ہے, تنہائی میں اللہ رب العزت کو پکارتا ہے اپنی طرف, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, وہ بھی ہوگا. تو دیکھیں
جب تک آپ یقین کی نگاہوں سے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، آپ کی زندگی نہیں چینج ہو سکتی، واللہ ہی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آپ نے اپنے دل کو کھول لیا، عمل کی نیت رکھ لی، اور یہ دنیا کے چھن چھبیلوں سے اپنے آپ کو چھڑوا لیا تاکہ قرآن کی آیتیں مجھ سے، آپ سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کے دوستوں سے، آپ کے بہنوں سے، آپ کے بھائیوں سے یقین ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں سے اپنے لیے اپنی زندگی کے اچھے فیصلے کرنے والے انسان بن جائیں. آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے. جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی. اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے. کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی. اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا. جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا. تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اے اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے. یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے. اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے. اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو. کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں. کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے میری ملنے والا. بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، ایم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے. ہاں دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے. اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو بس توبہ کریں گناہوں سے اور رک جائیں بے حیائیوں سے